یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کو اللہ کا انعام یقین کریں اور اس نعمت کی قدر کریں۔ اس زمانے میں اس محنت کو ملنا، اس محنت کا مل جانا، اس نعمت عظمیٰ کا مل جانا، یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہم پر ہے۔ دنیا کی چیزوں پر قدر کی جاتی ہے تو دنیا کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں، تو دین جو اللہ کو محبوب ہے، جو بہت عظیم ہے، اس دین کے ملنے پر، اس دین کی محنت کے ملنے پر اگر ہم قدر کریں، اس کی شکر گزاری کریں تو اس دین کی محنت میں کتنا اضافہ ہو۔ ایک شکر بھی ہے، ایک استغفار بھی ہے۔ اس کمی کے، اس محنت کی کمی پر استغفار کرنا چاہیے، اس محنت کی کمی پر استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے، جب بندہ کسی عمل پر استغفار کرتا ہے تو اللہ اس عمل کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس عمل کو بڑھا بھی دیتے ہیں، عمل کو بڑھا بھی دیتے ہیں۔ اگر اللہ کے راستے کے خروج کی کمی پر ہم استغفار، اور چیزوں کی استغفار تو کرتے ہیں، اس پر استغفار نہیں کرتے، اور چیزوں پر استغفار کرتے ہیں لیکن اللہ کے راستے کی خروج کی کمی پر استغفار نہیں کرتے۔ اگر ہم اللہ کے راستے کے خروج کی کمی پر استغفار کرنا شروع کر دیں، اللہ ہماری کمی کو معاف کر دیں اور خروج کو بڑھا دیں، اللہ اکبر، خروج کو بڑھا دیں۔ یہ شکر کا مقام ہے، ہم اللہ کا انتہائی شکر ادا کریں اور اللہ سے اس عظیم نعمت کی، اللہ سے مانگنے کی خوب اللہ سے کوشش کرنا چاہیے، اللہ سے خوب مانگتے رہنا چاہیے۔ ہر عمل کی توفیق کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ مقبل ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ سے دو دعائیں کرو۔ ایک دعا تو یہ ہے کہ اللہ موت تک اس مبارک محنت سے، یعنی دعوت کی مبارک محنت سے محروم نہ کرو، پہلی دعا ہے، مانگنے کی چیز ہے۔ اگر دعوت کی محنت سے محروم ہو گیا تو بہت بڑا، اس سے زیادہ محرومی کی اور کیا چیز ہو سکتی ہے جو دعوت سے محروم ہو، جو دعوت سے محروم ہوگی۔ محروم وہ لوگ ہوتے ہیں جو کام کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی نگاہیں اپنی ذات سے ہٹ جاتی ہیں۔ یہ محرومی کا سبب ہے، اپنی نگاہوں کو اپنی ذات سے ہٹانا یہ محرومی کا سبب ہے۔ جب کام کرنے والا دھیرے دھیرے پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہ نئے پر چلی جاتی ہے۔ یہ حضرت کا جملہ نقل کر رہا ہوں، شروع میں کام کرنے والا نیا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ اپنی ذات پر ہوتی ہے، جب پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہ دوسروں پر چلی جاتی ہے، اور جہاں اس کی نگاہ دوسروں پر چلی گئی، وہاں اس کے ترقی کے راستے بند ہوتے ہیں۔ دائی کے ترقی کے راستے بند ہوتے ہیں، اور محرومی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس کی نیت دوسروں کی ہوگی، اس کی نیت، شیطان نیت پر حملہ کر دیتا ہے، بڑا کام کراتا ہے لیکن نیت پر حملہ کرتا ہے، بڑا کام کراتا ہے، بڑا مال خرچ کرواتا ہے، بڑے اعمال کراتا ہے، لیکن شیطان نیت پر حملہ کر دیتا ہے۔ جہاں کام کرنے والوں کی نیت دوسروں کی ہو گئی، اس کی مثالیں ایسی ہیں مقبول مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جیسے کوئی اندھا آدمی چراغ لے کے جا رہا ہے، اندھے آدمی کو چراغ کے باوجود بھی، صاحب چراغ کو چراغ کے باوجود بھی اس چراغ سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس چراغ سے لوگوں کو فائدہ تو مل جائے گا، آنے جانے گزرنے والوں کو فائدہ تو مل جائے گا، روشنی مل جائے گی۔ اسی طرح اگر دائی کی نیت دوسروں کی ہو گئی تو اس کی محنت سے دائی کو فائدہ نہیں ہوگا اور دوسروں کو کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دائی کی دعوت کی گولی کا نشانہ، اگر دائی کا اپنا دل نہیں ہے، دائی کی دعوت کی گولی کا نشانہ اگر دائی کا اپنا دل نہیں ہے تو زندگی بھر دعوت دیں گے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔
زندگی پر دعوت دیں جس کا ایمان. جیسے زندگی پر آدمی اگر نماز کا ظاہر صحیح نہیں ہے، نماز کا ظاہر صحیح نہیں ہے، نماز کا باطن بھی صحیح نہیں ہے، زندگی پر دعوت دیں گے اس کی زندگی صحیح نہیں ہوگی. علماء نے لکھا ہے نماز کے ظاہر کے صحیح ہونے پر نماز ہو جائے گی. نماز جو فرض ہے ذمے وہ ساقط ہو جائے گی، نماز کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن جب تک نماز کا باطن صحیح نہیں ہوگا اس نماز سے نمازی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس نماز سے نمازی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. نماز پڑھ کے پریشان رہے گا، عبادت پر محنت نہیں ہے. اسی طرح دعوت کے ظاہر کے صحیح ہونے پر دعوت ہو جائے گی، لیکن اگر دعوت کا باطن صحیح نہیں ہوگا، زندگی بھر دعوت دے گا، اس دعوت سے اس کا ایمان کامل نہیں بنے گا. جس دعوت سے دعوت دینے والے کا ایمان کامل نہیں بنے گا تو اس دعوت سے سننے والوں کے دلوں میں داعیہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ دعوت تو دو رخی محنت ہے. دعوت دو دھاری تلوار کی طرح ہے. ایک تو یہ ہے کہ اپنی نیت سے دعوت ہے، شیطان نگاہ ہٹا دیتا ہے. یہ اسباب، یہ محرومی کے اسباب ہیں. دوسری قسم وہ ہے جو کام کرتے کرتے جب پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ کام کی اصلاح کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. ہم کام کی اصلاح کریں گے، کام میں خرابی آ گئی. ہم کام کی اصلاح کیا کریں گے؟ جس کام نے ہماری اصلاح کی، ہمارے باپ دادا کی اصلاح کی، قوموں کی اصلاح کی، ملکوں کی اصلاح کی، میوات جیسے علاقوں کی اصلاح کی. سب سے بدترین قوم، سب سے گری پڑی قوم، مختلف قسم کی پوجا پاٹ کرنے والے، اس کی ہم اصلاح کریں گے. شیطان کام کرنے والوں کی خرابی کو کام کی خرابی سے منسوب کرتا ہے. کام میں خرابی نہیں ہے، کام کرنے والوں میں خرابی ہے. اور شیطان یہ دکھلا کر کہ کام میں خرابی آ گئی، ہم کام کی اصلاح کریں گے. خرابی کام میں نہیں ہے، خرابی تو کام کرنے والوں میں، خرابی کام کرنے والوں میں. اس لیے لوگوں کی خرابیاں نہیں دیکھنا، لوگوں کی خوبیاں دیکھنا ہے. توجہ فرمائیے رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے دو آنکھیں کیوں دی ہے؟ ایک آنکھ سے دوسروں کی خوبی دیکھو اور دوسرے آنکھ سے اپنی خرابی دیکھو. دوسرے آنکھ سے اپنی کیا دیکھو؟ خرابی دیکھو. تو یہ محرومی کا سبب ہے. اس لیے اسلام اس کام میں لگنا کمال نہیں ہے، اس کام میں مرنا کمال ہے. اس کام میں لگنا کمال نہیں ہے، اس کام سے گزرنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کام میں اپنی قیام گاہ بنانا کمال ہے. اس کام کو کرتے کرتے مر جانا یہ کمال ہے. کرتے کرتے مر جانا استقامت ہے، کرتے کرتے مر جانا یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنت ہے، آپ کی بڑی خواہش ہے. ایک مجلس میں بیٹھ کر آپ نے 7 مرتبہ اس کام میں مرنے کی تمنا ظاہر کیا ہے. کتنے مرتبہ ہم کرتے ہیں؟ جو آپ کی تمنا دنیا میں، وہ آپ کے غلاموں کی تمنا آخرت میں ہوگی. جنت میں جانے کے بعد بھی تمنا ختم نہیں ہوگی. جنت میں جانے کے بعد بھی تمنا باقی رہے گی ان کی جو دنیا میں تمنا نہیں کی ہے. اس لیے اس کام کو موت تک کرنا ہے. استقامت تو مانگنے کی چیز ہے، استقامت دعوے کی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک آیت سورہ ہود کی فاستقم کما امرت، جمنے والی آیت نے، استقامت والی آیت نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا. وقت سے پہلے کیا کر دیا؟ بوڑھا کر دیا. استقامت تو بزرگوں نے مانگی ہے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، وہاں مقدس مقامات پر ایک ہی دعا، اے اللہ مجھ سے اپنا دین کا کام لے لے، اللہ مجھ سے اپنا دین کا کام لے. حالانکہ دنیا کے امیر تھے، دنیا کے کیا تھے؟ امیر تھے. اللہ سے مانگ رہے ہیں. مولانا سید احمد خان مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے، سعودی عربیہ کی جنسیت تھی، نیشنلٹی تھی. مکہ جاتے تھے، بیت اللہ میں بھی جاتے تھے. بیت اللہ گئے تو ساتھیوں نے دیکھا حضرت مولانا سید احمد خان مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگ رہے ہیں. ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگ رہے ہیں. موریتانیہ کے ساتھی، موریتانیہ ایک مغربی افریقہ کا علاقہ، ویسٹ افریقہ کا علاقہ،
مورتانیہ کے ساتھیوں نے دیکھا حضرت مولانا سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو تو قریب ہو گئے اور کان لگا کر دعا سننے لگے تاکہ دعا پر آمین کہیں. تو حضرت کی ایک ہی دعا، اے اللہ موت تک فضائل کی تعلیم سے محروم نہ کر. یہ مانگنے کی چیز، کتابیں کی چیز نہیں. یا اللہ موت تک فضائل کی تعلیم سے، حضرت فرماتے ہیں ہم موت تک فضائل کو سننے کے لیے محتاج ہیں. موت تک فضائل کو سننے کے لیے محتاج ہیں. یہ محنت فضائل کی، یہ محنت فضائل پر، فضائل کے ذریعے سے مسائل پر آدمی آئے گا. اس کے سامنے فضائل نہیں ہیں، اس کے سامنے وہ اعمال کی اہمیت نہیں ہے. عمل کی اہمیت تو فضائل سے معلوم پڑے گی. ہر عمل کی فضیلت کے ساتھ عمل کیا جائے. ہم فضائل سے دور نہیں ہو سکتے، فضائل کو نہیں چھوڑ سکتے. فضائل کو سننے کے لیے موت تک محتاج ہیں. حضرت نے فرمایا فضائل کے فضائل اعمال کی تعلیم کا بدل نہیں ہے، اس تعلیم کا بدل نہیں ہے. اس کتاب کی جو محبوبیت اور اس کی مقبولیت جو دنیا میں عام ہوئی ہے، ایسے نہیں ہوئی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے، بزرگوں سے سنا. حضرت شیخ کا اس کتاب میں لکھنے میں اتنا انہمام تھا کہ جب کتاب کو لکھنے کے لیے بیٹھتے تو بچیاں کھانا لے کر آتی، حضرت شیخ کی بچیاں کھانا لے کر آتی اور ابا کھانا کھا لیجیے، گرم گرم روٹی، گرم گرم سبزی لے کر جو بھی. ابا کہتے ٹھیک ہے، کتاب میں لکھنے مشغول ہے. تو دوبارہ آتی، پھر گرم کر کے لاتی، پھر سہوارہ آتی، گرم کر کے لاتی. بچیاں دیکھتی کہ اگر میں نوالا بنا کر، لقمہ بنا کر اپنے ابا کے منہ میں نہیں ڈالوں گی تو میرے ابا دن بھر بھوکے رہ جائیں گے. تب لکھا ہے. فضائل کی تعلیم کا بدل نہیں ہے، فضائل کی تعلیم کا بدل نہیں ہے. یہ ہماری روحانی غذا ہے، اس سے روح کو طاقت پہنچے گی، عمل میں رغبت جو آئے گی. یہ تو پہلے دن کا فائدہ ہے بقول حضرت کی، یہ تو پہلے دن کا فائدہ ہے کہ فضائل کی تعلیم سے لوگ عمل پر آ جائیں گے. فضائل کی تعلیم سے عمل پر آنا، یہ تو فضائل کی تعلیم کا ابتدائی مرحلہ ہے. مقصد یہ ہے کہ فضائل کی تعلیم سے عمل کرتے کرتے عمل سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے. فرماتے رحمۃ اللہ علیہ جس دن فضائل کی تعلیم سے عمل سے فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے عمل سے ہونے کا یقین پیدا ہو جائے گا، اس دن اعمال موضوع بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ موضوع بن جائیں گے. اعمال کو بنا کر پیش کرے گا. آج اعمال کو بنا کر پیش کرنے کی فکر نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، رغبت نہیں ہے. امت فضائل پر آئے، جو فضائل میں جم گیا اور تبلیغ میں جم گیا، جو فضائل سے کٹ گیا تبلیغ سے کٹ گیا. ہمارا حصہ اسلام میں نماز کی وجہ سے ہے، اسی طرح ہمارا حصہ اس کام میں فضائل کی وجہ سے ہے. فضائل جو ہے ایمانیات کی ہے. فضائل کی تعلیم ایمان کے بنانے کی محنت ہے. ایمان بنے گا فضائل کی تعلیم سے. اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے فضائل کی تعلیم، اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے یقین تازہ ہوگا فضائل کی تعلیم سے. یقین تازہ ہوگا فضائل کی تعلیم سے. امت کو فضائل پر لائیں، فضائل سنائیں، امت کو وعدے سنائیں، وعیدیں نہ سنائیں. وعدے سنائیں، وعیدیں نہ سنائیں. وعدوں کا یقین پر لائیں. یہ وعدے ہیں، اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے اپنے گھر والوں کو بھی فضائل کی تعلیم کا اہتمام اپنے گھر والوں کے ساتھ کریں. گھر میں دین آنے کا واحد راستہ گھر کی تعلیم ہے. گھر میں دین آنے کا واحد راستہ، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بار بار عورتوں میں گھر میں دین آنے کا کیا راستہ؟ حضرت فرماتے تھے گھر کی تعلیم ہے. حضرت فرماتے تھے اگر ایک عورت اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھتی ہے فتنوں کے زمانے میں تو باہر کے فتنوں سے بچ نہیں سکتی. اس عورت کو باہر کا فتنہ اس کھڑکی کے راستے سے باہر رہے گا. اور اگر فضائل کی تعلیم کا اہتمام کرو گے تو اس عورت کو باہر کا فتنہ باہر کا لائے گا. باہر کا فتنہ ہمارے گھر میں داخل بھی نہیں ہوگا. تعلیم ہے، فضائل کی تعلیم ہے. فضائل کی تعلیم سے ماحول بنے گا. فضائل کی تعلیم سے مراد منتخب حدیث ہے، فضائل اعمال با صدقات ہے. دونوں کتابوں سے مطالعہ کرنا چاہیے. دونوں کتابیں ہمارے لیے ہیں. اس لیے اپنے گھر والوں کو
فضائل کی تعلیم اہتمام کے ساتھ لے کر بیٹھیں. فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگ بے چین ہو کر، لوگ بے قرار ہو کر، عورتیں اپنے گھروں سے بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر ہمارے گھروں میں آئیں گی اور کہیں گی بہن تمہارے گھر میں اجالا ہے، ہمارے گھر میں اندھیرا ہے. تو ہمارے گھر کی عورتیں کہیں گی بہن اگر آپ اجالا چاہتی ہیں تو آپ بھی اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کرو. یہ فضائل کی تعلیم اعمال دعوت سے ہمارے گھروں میں نورانیت ہے، اعمال دعوت سے. ورنہ فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے گھر کا جو طبقہ دعوت سے خالی ہوگا، گھر کا جو طبقات سے مراد مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، گھر کا جو طبقہ دعوت سے خالی ہوگا وہی طبقہ باطل کے گھر میں آنے کا ذریعہ بنے گا. اگر بیٹا گھر کا بچہ بیٹا اگر دعوت کے عمل سے خالی ہے تو باطل دعوت بچے کے راستے سے گھر میں آئے گا. اگر عورت دعوت کے عمل سے خالی ہے تو اس عورت کے راستے سے باطل. فرماتے ہیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کسی کے گھر میں باطل ایسے نہیں جاتا، باطل اپنی جان پہچان کی بنیاد پر جاتا ہے. باطل کی دوستی گھر کے بے دینوں سے ہے، باطل کی دوستی جو دعوت کی محنت سے خالی ہیں، باطل کی دوستی بے نمازیوں سے ہے. سارا انتشار، سارا افتراء، سارا بگاڑ فضائل کی تعلیم. فضائل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوت زندہ کرو. ابھی حضرت کے جو خط آئے شروع کے ایام میں اس میں اعمال دعوت کے ساتھ حضرت نے تاکید کہا، تاکیدن کہا. یہ امر کا صیغہ ہے، حضرت کی تاکید امر کا صیغہ ہے کہ اپنے گھروں میں اعمال دعوت کے ساتھ ساتھ دعوت زندہ کرو. دعوت کیا کرو؟ زندہ کرو. دعوت الگ ہے، دعوت دینا اپنے گھر والوں کو. تو فرماتے ہیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اگر ہمارے گھروں میں فضائل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دعوت زندہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو صحابہ کرام کے گھروں کا نمونہ بنا دے گا. ہمارے گھر نمونہ بنے گے. کہاں صحابہ کرام کے گھر، کہاں ہمارے گھر. صحابہ کرام کے گھروں میں کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کرام جو کچھ سنتے تھے، جو کچھ مسجد سے سنتے تھے، گھر والوں کو سناتے تھے. گھر والوں کے سننے کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ گھر پہنچتے ہی پہلا سوال ہوتا تھا ہمارے متعلق کیا سن کر آئے، ہمارے متعلق کیا حکم ہے، ہمارے متعلق کیا ارشادات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما جان خود فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے کسی سے بات چیت نہ فرمائی، وضو کیا. میں نے چہرے کے رنگ کو دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے. آپ نے بات چیت نہ فرمائی اور سیدھے آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور وہاں ارشاد فرمایا. اما جان فرماتی ہیں کہ میں دیوار سے لگ کر سننے کے لیے کھڑی ہو گئی. دیوار سے لگ کر کیا ارشاد فرماتی ہیں، کیا اہم بات پیش آئی ہے، کیا اہم بات پیش آئی ہے. گھر کی تعلیم میں، گھر کی تعلیم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گھر کی تعلیم سے وہ اما جان کو جو مقام ملا ہے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی فقیہ، سب سے بڑی محدثہ ہماری اما جان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد مقام ہے 2/3 دین یا 1/3 دین اللہ اکبر تمہاری ماں کو ملا ہے. صحابہ دعا دیتے تھے کہ اگر اما جان نہ ہوتی تو ہمارے بہت سارے مسائل کی چیز تھی، ہماری ہمت نہ تھی، اما جان نے پوچھ کر آسان کر دیا. اما جان نے مسائل کو پوچھ کر ہمارے لیے آسان کر دیا. اما جان خود فرماتی ہیں جو دین کی بات سیکھنے میں شرم محسوس کرے وہ دین کی بات سے محروم ہو جاتا ہے. یہاں شرم محسوس کرتے ہیں. اما جان پوچھ رہی ہیں فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مختصر پڑھے، سلام پھیرتے ہی آپ نے کہا لگ رہا آج سورتیں پڑھنا آپ بھول گئے. کوئی پوچھ سکتا ہے؟ 1 مہینہ عورتوں کے ہماری ماں کے پاس نہ جانے کا آپ نے قسم کھایا 1 مہینے تک نہیں جاؤں گا. اور جب آپ تشریف لائے تو 29واں دن تھا. کون سا دن تھا؟ اما جان بجائے خوشی کے، ایک خوشی کا مقام ہے، اللہ کے نبی تشریف لائے، ایک طرف خوشی ہے، دوسری طرف سوال ہے کہ آپ نے قسم کھائی تھی پورے مہینے کی، آج 29 دن کیسے آ گئے؟ فرمایا عائشہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے؟ مہینہ مولانا 29 کا بھی ہوتا ہے. 29 کا چاند ہوتا ہے، 29 کا چاند ہوتا ہے.
رمضان کے چاند کو 29 کے چاند کو دیکھنے کا بڑا شوق ہے. یہ ملتا ہے 29 صحاب آدمی جو چل رہے تھے ان کے لیے 29 ملنا چاہیے, برابر نا. چاند ہندوستان کے چاند کو دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں, فون کر کے پوچھتے ہیں امیر صاحب انڈونیشیا میں چاند ہوا کیا, ملیشیا میں چاند ہوا کیا؟ ارے اللہ کے بندے, روزہ رکھا ہندوستان کے چاند سے, اب عید کرنے کے چکر میں انڈونیشیا کے چاند سے. ایک روزہ رکھنا پہاڑ بن جاتا ہے, ایک روزہ. اللہ اکبر. ایک چیز ہے کہ اپنے گھر والوں کو دعوت دیں, یہ دعوت کا مزاج بناؤ. اپنے گھر والوں کو دعوت دیں تعلیم کے ساتھ. تعلیم تو 5 اعمال کے ساتھ, ہر گھر میں تعلیم 5 اعمال کے ساتھ. قرآن پاک کا حلقہ انتہائی ضروری ہے. کارگزاری نظام الدین میں آئی, ایک صاحب بیرون کے بیرون لگا رہے ہیں, اور اہلیہ کا یہ حال ہے. اہلیہ نظام الدین میں آئی تو حضرت کے گھر والوں کے ساتھ قرآن پاک کے حلقے کے لیے بیٹھی. حضرت کے گھر والوں نے کہا بہن چلو قرآن پاک کا حلقہ لگاتے ہیں, شروع کرو. کس سے؟ سورہ فاتحہ سے. بہن خاموش ہے, بہن خاموش ہے. پھر حضرت کے گھر والوں نے کہا بہن نماز پڑھتے کہاں آپ؟ نماز تو تہجد بھی اللہ کے فضل سے, نوافل کا بھی اہتمام ہے, چارج کا بھی اہتمام ہے, فرائض کا اہتمام ہے, بہت اہتمام ہے. تو بہن نماز میں کیا پڑھتی ہو؟ تو بہن نے کہا ابا نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ہم نہیں پڑھتے درود شریف, ہم پڑھتے ہیں. کب پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے کھڑے ہو گئے جی. وہ بیٹھ کے نہیں, کھڑے ہو کے پڑھ رہی تھی, قیام میں پڑھ رہی تھی. یہ جو پڑھ رہی تھی, یہ بیچارے بیرون کے بیرون لگا رہے ہیں, گھر والوں کی فکر نہیں ہے. ایسے نہیں شروع کرایا گھر کا قرآن پاک کا حلقہ, ایسے نہیں شروع کرایا. انتہائی ضروری ہے. اس عمر میں گھر والوں کو کہاں لے جائیں گے, یا گھر میں کس کو لے آئیں گے؟ اس عمر میں مرد کے علاوہ ہے کون؟ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے, اور سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے اس کے راوی ہیں. سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے حضرت عثمان بن عفان, یہ اس کے راوی ہیں. تم میں سب سے, الفاظ دیکھیں, غور کریں الفاظ, تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے. اور اب سیکھیں, شرم محسوس نہ کریں. پہلے میں نے عرض کیا, اما جان فرماتی ہیں جو دین کی بات سیکھنے میں شرم محسوس کرتا ہے وہ دین کی بات سے محروم ہو جاتا ہے. محرومی اس کی وجہ سے, جہاں شرم کرنا وہاں کرتے نہیں. سیکھیں, سیکھ کے گھر والوں کو صحیح کرائیں گے انشاءاللہ. روزانہ اپنے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کریں. کسی دن ناکہ نہ ہو, گھر کی تعلیم کا ناکہ نہیں ہونا چاہیے. چاہے بیماری ہو, چاہے صحت ہو, چاہے تندرستی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کبھی اما جان فرماتی ہیں جب آپ بہت کمزور ہوتے, بہت تھک جاتے, بیمار ہوتے, تو بیٹھ کر کیوں نہ تہجد کی نماز ضرور پڑھتے ہیں. اللہ, بیٹھ کر کیوں نہ تہجد کی نماز ضرور پڑھتے ہیں. معمولات ہیں, گھر کی تعلیم کا بدل نہیں ہے. گھر کی تعلیم کا بدل نہیں ہے. گھر والوں کو معامل بنانے کے لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں. گھر کی مخالفت ختم ہو, گھر والے معاملت پر آئیں, گھر والے معامل بنے, گھر والے معامل بنے. سب سے بڑی معاملت گھر سے ہوتی ہے, اور سب سے بڑی مخالفت گھر سے ہوتی ہے. مخالفت سے آدمی, گھر کی مخالفت سے آدمی چل نہیں سکتا, اور گھر کی معاملت سے آدمی چلے گا. گھر والا دین ہمارا تعاون چاہتا ہے, مخالفت نہیں چاہتا. تو گھر کی تعلیم سے تعاون کریں گے. یہ ہمارا وظیفہ ہے, روزانہ کا ہمارا وظیفہ ہے. اس کو نہیں چھوڑنا ہے. کچھ بھی ہو جائے ہم گھر کی تعلیم کو نہیں چھوڑ سکتے. کہیں شادی میں جا رہے ہیں, کہیں خوشی میں جا رہے ہیں, غمی میں جا رہے ہیں, تعلیم کر کے جاؤ, تعلیم کر کے جاؤ, تعلیم کا اثر لے کے جاؤ. گھر کی تعلیم کی برکت سے اتنا اللہ سے رہنے کا ذہن بنا, اللہ سے رہنے کا یقین بنا کہ گھر میں نمک ختم ہو گیا. گھر میں نمک ختم ہو گیا. گھر والی نے چاہا کہ شوہر کو فون کریں, شام کو آتے آتے بازار سے نمک لے کر آئیں. فون اٹھایا بھی گھر والے کو کرنے کے لیے, شوہر کو کرنے کے لیے. فوراً اللہ نے یاد دلایا کہ شوہر بھی اللہ کا غیر ہے. بتاؤ, جو شوہر سے نمک نہیں مانگ سکتی وہ شوہر سے زیور مانگے گی, وہ شوہر سے لباس مانگے گی, ورنہ شوہر کما کما کے تک گیا ہے, نمک مانگنے کو تیار نہیں. عجیب بات ہے, نمک مانگنے کو تیار نہیں. کا شوہر غیر ہے, اللہ سے مانگیں گے, اللہ سے کہیں گے. اللہ سے کہا, نماز پڑھ کے کہا, دعا کر کے کہا, جو بھی کہا, اللہ سے کہا, تو شوہر آتے آتے نمک لے کر آئے. شوہر بھول بھی سکتا ہے, شوہر بھول بھی سکتا ہے. وہاں پہنچ کر یاد آتا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں, ڈانٹ کے لاؤ کر ملنے والا ہے, سوری میڈم, سوری میڈم.
نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نہیں بول سکتا, اللہ نے یاد دلایا. یہ ہے تعلیم کی برکت سے اللہ سے لیں گے. کسے لیں گے؟ اللہ سے لیں گے. اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے. تعلیم کی برکت سے ایک ملک کی کارگزاری سناؤں. شوہر کی تشکیل ہو گئی ہندوستان آنے کے لیے. اب انتظام نہیں ہو رہا ہے. ہندوستان آنے میں لاکھوں روپے خرچ ہوگا, باہر سے پریشان ہے. اب وہ وصولی کی تاریخ آ چکی ہے, جماعت وصولی کے لیے آنے والی ہے, ٹکٹ بننے والا ہے. وہ اندر باہر ہو رہا ہے, اندر باہر ہو رہا ہے. بیوی نے تاڑ دیا. انہوں نے کہا آج میں دیکھ رہی ہوں کئی روز سے آپ پریشان ہیں, کیا بات ہے؟ تو کہا ابھی تک تو چھپایا تھا, لیکن آج بتلا دیتا ہوں کہ آج وصولی کے لیے آنے والے ہیں اور میرے پاس کوئی انتظام نہیں. فوراً گھر والے نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے, شہر میں بہت سے لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, یہ مکان ہمارا نجی ہے, ذاتی ہے, اس مکان کو بیچ دیں گے, کرائے کے مکان میں چلے جائیں گے, آپ وقت لگا کے. ہمارا اصل گھر تو جنت ہے. حقیقت میں ہمارے دنیا کے سارے مکانات کرائے کے, ہم کرایہ دار کی حیثیت سے, ہمارا مکان نہیں ہے. ہمارا مکان یہاں نہیں ہے. چھوٹا سا بچہ 10 سال 12 سال کا بچہ اپنے والدین کے ساتھ نظام الدین آیا. ایک ذمہ دار نے پوچھا, چہرہ دیکھا متغیر ہے, بدلا ہوا ہے, لگتا نہیں ہندوستان کا. بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ تو کہنے لگا چچا جنت سے آئے ہیں. کوئی بول سکتا ہے پڑھا لکھا گھرانہ کا بول سکتا ہے جنت سے آئے ہیں؟ اور چچا سن لیجئے, جنت سے آئے ہیں اور جنتی میں ہم کو جانا ہے, وہی ہمارا اصلی گھر ہے. چند دنوں کے لیے حبشہ ایک ملک ہے جہاں ہمارا قیام ہے. یہ جملہ ہے بچے کا. نظام الدین کے ذمہ دار نے مجھ سے خود کہا میں تو حیران رہ گیا اس بچے کا, بڑے بڑے گھرانے کا, بڑے بڑے پڑھے لکھے بچوں کا. کہاں کے ہیں؟ مہاراشٹر کے. کہاں کے ہیں؟ مہاراشٹر میں جی اورنگ آباد. اب تو اتنا خوش ہو گئے کہ گاپ کو غین سے بول گئے. اورنگ آباد کے ہیں. اورنگ آباد میں کہاں کے ہیں؟ جنت سے ہیں. مفتی ارے منشی اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے نظام الدین کے, اپنی جماعت کے ساتھ جا رہے. پولیس والے روکا, کہاں جا رہے ہیں؟ جنت جا رہے ہیں. کہاں سے آ رہے ہیں؟ جنت سے آ رہے ہیں. پولیس والے بولے کوئی اور مخلوق ہے, بالکل شرمندہ آدمی آتا ہے مثال کے طور پر پٹن سے اور جاتا کہاں ہے؟ گنگا پور. کہیں جاتا ہے کہ جنت سے آ بھی رہا, جنت جا بھی رہا ہے, عجیب مخلوق ہے. پولیس والے پیچھے ہٹ گئے. جنت سے آ رہے ہیں, جنت جا رہے ہیں. اس لیے ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ بچے نے کہا ہمارا جنت سے آئے, تو ہمارا گھر تو جنت کا. ہم کرایہ دار کی حیثیت سے ہیں. بڑے بڑے بنگلے کیوں نہ بنا لیں, ہماری حیثیت کرایہ دار کی ہے. ہماری حیثیت کرایہ دار کی. جس کا گھر دنیا میں نہیں اس کا گھر جنت میں ہے. اللہ بہرحال تو ایک چیز یہ ہے کہ گھر میں تعلیم کریں گے اور گھر والوں کو دعوت دینا سکھلائیں گے, ایک دوسرے کو دعوت دیں. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو بند کمرے میں دعوت دے رہا ہے, ایک شوہر اپنی بیوی کو بند کمرے میں دعوت دے رہا ہے, اللہ اس بند کمرے کی دعوت کو سارے عالم پر پہنچائیں گے. آپ سوچو. فرماتے تھے ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اگر ہمارے گھر کے بچے بھی, ہمارے گھر کی عورتیں بھی عالمی انسانوں کی ہدایت کی نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, اللہ کی مدد ہمارے بچوں ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہو جائے گی. عالمی انسانوں کی ہدایت کی نیت کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دیکھو بھائی, تم رات کو گھر کی تعلیم کر کے سو جاؤ گے, تم رات کو ملاقات کر کے سو جاؤ گے, تم رات کو گھر کی تعلیم کر کے سو جاؤ گے, تمہاری تعلیم کا اثر, تمہاری ملاقات کا اثر عالم میں ایسے پڑے گا جیسے دنیا والے رات کو سو جاتے ہیں تو صبح کو اٹھتے ہیں تو دنیا کی خبریں اخبارات پہ آتی ہیں. اب اخبار جیب میں آ گیا. اخبار کہاں آ گیا؟ جیب میں آ گیا. اخبارات کی خبریں ملکوں کی آتی ہیں, احوال کی خبریں, موسم کی خرابی کی خبریں, ہواؤں کی خبریں, کئی زلزلوں کی خبریں. فرماتے ہیں دنیا والے اخبار پڑھ کر یقین کرتے ہیں فلاں ملک میں ہو گیا. تم رات کو سو جاؤ گے, تمہارے دین کی خبریں, تمہارے گھر کے اعمال کی برکت سے صبح کو جب اٹھو گے تو ملکوں سے ہدایت کی خبریں آئیں گی. کیا آئیں گی؟ بات سمجھ آئی؟ ملکوں سے عمل کہاں ہو رہا ہے؟ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے محنت کا جائے وقوع کہیں پر ہو, محنت کا جائے وقوع کہیں پر ہو, اللہ اس کے اثرات کو عالم پر ڈالے نہیں چھوڑیں گے نسبت کی وجہ سے. نظام الدین میں گشت ہو رہا تھا,
میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ متکلم تھے اور ساری دنیا کے امیر التبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ استقبال میں کھڑے ہیں. لوگ حضرت کا استقبال کریں، ہمارے حضرت لوگوں کا استقبال. عجیب حضرت ہے، دنیا کا نظام ہے، لوگ حضرت کا استقبال کریں، ہمارے حضرت کا استقبال کریں. کام اتنا اونچا ہے، کام اتنا اونچا ہے، کام اونچا ہے تو کام والے کتنے اونچے ہوں. جس کو سمجھ میں آتا ہے وہی استقبال کر سکتا ہے. جیسے داخل ہوئے حضرت نے بہت سراہا، میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بہت سراہا، کہا واہ جی جان جو میاں جی آج تمہارے گشت والے عمل کی وجہ سے اللہ نے انگلینڈ کے باطل کے سروں پر ہتھوڑا مار دیا ہے. حق کے مرکز سے باطل کے مرکز پر ہتھوڑا پڑ چکا ہے. حق کے مرکز سے باطل کے مرکز پر ہتھوڑا پڑ چکا ہے. نظام الدین کے گشت کا اثر وہاں، کہاں بند کمرے کی دعوت کا اثر وہاں. محنت کہیں بھی ہو اثرات پورے عالم پر پڑیں گے. اثرات کہاں پڑیں گے؟ عالم پر پڑیں گے. اس لیے نیتوں میں وسعت لانا چاہیے، نیتوں کو تنگ نہ کریں، نیتوں کو تنگ نہ کریں. فرماتے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تم اپنی بستی میں گشت کرو گے عالمی نیت کے ساتھ، اللہ تمہارے گشتوں کے اثرات کو عالم پر ڈالیں گے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ گشت کے اہتمام میں دعائیں مانگتے تھے. 3 دن پہلے دعاؤں میں اضافہ ہوتا، پورے ہفتے بھر گشت کی تیاری کرتے، پورے ہفتے گشت کی تیاری کرتے، پورے ہفتے. اور 3 دن پہلے دعاؤں میں اضافہ ہوتا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ سے دعا کرتے اے اللہ اس گشت کی کیفیات، جو گشت کی کیفیات ہے مجھے عطا کر دے اور اس گشت کے انوارات کو، اس کے برکات کو دنیا کے کونے کونے پہ ظاہر کر. فرماتے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تم گشت کرو گے سمندر کے کنارے، ساحل تک پہنچ کر گشت کرو گے. ساحل کے آگے نہیں جا سکتے، سمندر میں نہیں جا سکتے. اللہ قادر ہے تمہارے گشتوں کے اثرات کو 7 سمندر پار پہنچائے گا. کہاں پہنچائے گا؟ 7 سمندر پار پہنچائے گا. ہماری تعلیم کا اثر، ہمارے مشورے کا اثر، ہماری مسجد کی آبادی کا اثر پورے عالم میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ فکر ہو رہی نظام الدین میں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی فکر تھی، یہاں آسٹریلیا والے، یہاں فرانس والے، یہاں ملیشیا والے، یہاں انڈونیشیا والے مختلف ممالک کا نام لیا کرتے تھے. دہلی والے کہتے تھے مولوی صاحب دہلی والے بیٹھنے کو تیار نہیں، اور مولوی صاحب آپ آسٹریلیا، افریقہ، تنزانیہ. اللہ کا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. جن ملکوں کا نام لیا ان ملکوں کے لوگ آ گئے. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب ہندوستان کے پریزیڈنٹ تھے، صدر تھے. جامعہ ملیہ ایک یونیورسٹی ہے دہلی، اس کے وائس چانسلر بھی تھے، علی گڑھ کے پروڈکٹ تھے. جب کوئی پروگرام ہوتا تو جامعہ ملیہ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو تقریر کے لیے بلاتے. حضرت تقریر فرماتے ہیں، حضرت آپ تشریف لائیں، حضرت آپ تشریف لائیں. یہ 2 سیاسی لوگ تو ضرور تھے لیکن ان کا سیاست سے زیادہ دعوت سے تعلق تھا. ایک ڈاکٹر ذاکر حسین، فرسٹ پرسن آف انڈیا، انگلینڈ کی سرزمین پر اس شخص نے پہلا گشت کیا ہے. پریزیڈنٹ ایک مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، لوگوں کے سامنے جو بات کہی ہے اس محنت کے بارے میں. بہرحال تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے. ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا تھا، وہ کچھ مسکری کر رہا تھا. حضرت کی بات کو ایسے ہی ایزیلی لے رہا تھا. حضرت دیکھ لیے تو بڑے فراست والے تھے. جب مجلس ختم بلایا اس کو، کہا کہ وہ افریقہ کے کسی ملک کا نام بتائے. کہا سنو جب ہماری جماعت تمہارے ملک میں پہنچے گی تو اس کا استقبال کرنا. اور ہنسنے لگا اور مزہ لینے لگا، یہ اور کہاں ان کی جماعت، کہاں میرا ملک. حضرت کا انتقال ہوا، اللہ کی شان، اللہ کی شان. حضرت کے انتقال کے فوراً بعد حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت کی تشکیل اس ملک کے لیے کر دیا. یہ جماعت جب پہنچی ہے، یہ مسخری کرنے والا جو طالب علم تھا اس نے دیکھا تو اس کی تو چیخیں نکل گئی. روتا رہا روتا رہا روتا رہا. میں نے بڑی حضرت کے شان میں بڑی گستاخی کی. حضرت کی بات اللہ نے ثابت کر دیا. حضرت
یہ خاندان ایسا ہے جو اللہ سے کہتا اللہ اس کو پورا کرتا۔ ہاں قربانیوں کا اثرات ہیں، قربانیاں فرماتے ہیں الیاس رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین کی سرزمین میں اتنی قربانیاں مدفون ہیں، اس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے، اس کے اثرات قیامت تک باقی رہیں گے، اتنی قربانیاں مدفون ہیں، اتنی قربانیاں۔ آزادی کے وقت بہت لوگ کوشش کرتے رہے، حضرت یہاں سے چلیے، حضرت یہاں سے چلیے، یہاں دعوت کا کام کرنا، دین کا کام کرنا مشکل ہے۔ حضرت کو یقین تھا، حضرت نے کہا میں جان دے دوں گا، مر جاؤں گا، لیکن نظام الدین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر لوگوں نے کہا حضرت وہاں جا کر مرکز بنا لیں گے، آپ کہیں تو ایک اینٹ کی اینٹ، پتھر کی پتھر سب اٹھا کے لے جائیں گے۔ حضرت فرماتے تھے اینٹ اور پتھر لے جا کر مرکز پہ بنا لو گے، رونے والے کی جگہ کہاں سے لاؤ گے؟ مقام الیاسی کہاں سے لاؤ گے؟ بیت اللہ تو بنا لو گے، مقام ابراہیم کہاں سے لاؤ گے؟ رونے والے کی جگہ کہاں سے لاؤ گے؟ قربانیاں ہیں، اس خاندان کی قربانیاں ہیں، اس خاندان کی قربانیاں اتنی ہیں، ان کا اتنا احسان ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان اس خاندان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ساری خاندان کے احسان کا بدلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، صرف ایک ہی خاندان بچا، اس خاندان کا بدلہ میں نہیں اللہ دے سکتا ہوں، یہ خاندان اسی خاندان کا چراغ ہے، یہ خاندان اسی درخت کا پھل ہے، قیامت تک آنے والے انسان مل کر اس خاندان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ رات کو چھپ کر پاخانہ اٹھا رہے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارا دے رہے تھے، پاخانہ اٹھا رہے بیٹے، ابا سہارا دے رہے، کسی کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کے اٹھا، حضرت آپ کا کیا بات ہے؟ کون سی نئی بات ہے؟ ہمارے مہمان ہیں، ہم اس کے میزبان ہیں، میزبان کے ذمہ مہمان کی اکرامی ہے، ہمارے مہمان ہیں، ہمارا پاخانہ اٹھایا۔ بعض مائیں اپنے بچوں کو کبھی کبھی غصے میں آ کر احسان جتلا دیتی ہیں، تیرا پاخانہ صاف کیا، تیرا پیشاب صاف کیا، تجھے سوکھے میں سلایا، خودگیرے میں کبھی بچہ نافرمانی کرتا ہے تو ماں تو ماں ہی انسان ہے، لیکن نظام الدین ایسی ماں ہے، نظام الدین ایسی ماں خدا کی قسم اپنے احسان کو آج تک جتلائے بھی نہیں، بتلائے بھی نہیں ہم نے آپ کے ساتھ احسان کیا، ایسی ماں ہے۔ کتابوں میں سنتے ہیں، کتابوں میں واقعات پڑھتے ہیں، صحابی کے یہاں مہمان آئے، گھر لے گئے مہمان کھانا کھلانے کے لیے، گھر والے سے پوچھا کچھ ہے؟ گھر والے نے کہا تھوڑا سا بچوں کے واسطے ہے، گھر والے سے کہا بچوں کو سلا دو اور ہم دونوں بیٹھیں گے، اندھیرا کر دینا، مہمان کھانا کھا لیں گے، ہم بھوکے رہیں گے۔ کتابوں میں سنا، کتابوں میں پڑھا، یہ خاندان ایسے ہی ہے، یہ خاندان کے گھر میں کھانا بنا، جماعت آ گئی، کھانا آیا، اندر سے باہر کھانا کھا لیا، کچھ بچا کچا روٹی کا ٹکڑا، گھر والے انتظار میں ہیں، باہر سے ٹکڑا ہے تو کھا لیں، یہ آج کے بڑے کل کے بچے تھے، ان کی تربیت ان کی ماؤں نے کی ہے۔ اب باہر کا ٹکڑا اندر گیا، اب ماں نے بچوں کو بلایا، دسترخوان بچھایا، ہاتھ دھلایا، ابھی بچے بسم اللہ کر کے بیٹھنے والے تھے، باہر سے آواز آئی مہمان آ گئے، جماعت آ گئی، کھانا بھیج دو۔ جو کھانا باہر سے اندر آیا وہ کھانا اندر سے باہر گیا، ماں نے ہاتھ سمیٹا، بچوں کا ہاتھ رکھوایا، ماں بھوکے، بچے بھوکے، مہمان کھانا کھا لیں، ہم کو کھلایا، خود بھوکے رہے۔ مولانا یونس رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں شولہ پور کی چادر لے کے گیا ٹھنڈی کے مہینے میں نظام الدین۔ کون سی چادر مولانا؟ شولہ پوری چادر، کون نظام الدین کی ٹھنڈک؟ میں رات کو ٹھٹرا سو رہا تھا، ٹھنڈی لگ رہی تھی، اتنے میں میری آنکھ لگ گئی تو دیکھا مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے، میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے اوپر لحاف تھا اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، خود کھڑے ہو کے نماز پڑھے اور لوگوں کو لحاف پہ سلایا، خود ٹھنڈک کو برداشت کیا، لوگوں کو لحاف پہ سلایا، خود بھوکے رہے اور لوگوں کو کھانا کھلایا، خود لوگوں کو سلایا، لوگوں کے پاخان اٹھایا، لوگوں کے پاخانے اٹھایا۔ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی حدیبیہ کے موقع پر عروہ جو دشمنوں کے قاصد بن کر آئے تھے، انہوں نے ایک جملہ ایسا کہا، آپ غور کرنا، ایک جملہ ایسا کہا
کہ یہ جو ہے یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، جملہ ایسے ہی کہا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑا غصہ آیا، یہ کہہ رہا ساتھ نہیں دیں گے. لات و عزا کی پیشاب کا چاٹ، کتنا سخت گالی ہے. کسے کہا؟ عروہ سے کہا لات و عزا کی پیشاب کا چاٹ، ہم ایسے ہم اللہ کے نبی کے ساتھ چھوڑ دیں گے. تو فوراً پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا ابوبکر صدیق ہے. کہا نہ، ان کا ایک احسان ہے میرے اوپر قدیمی، اس لیے میں زبان نہیں کھول سکتا. زمانے جاہلیت میں ایسی گالیاں سننے کے بعد بھی احسان یاد آ رہا ہے. آج ہم احسان بھول گئے، احسان بھول گئے. مفتی جزل العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں رہتے تھے. ایک صاحب آئے، کچھ ہدایہ لے کر آئے، مقیمین کے لیے ہدایہ لے کر آئے. ہمت نہ پڑی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں، تو مفتی صاحب کا سہارا لے رہے تھے کہ مفتی صاحب ہمارا یہ کام کر دو، حضرت تک یہ ہدایہ پہنچا دو. ہماری ہمت تو پڑتی نہیں وہاں تک پہنچ جائے. باہر بولنے کو جو چاہے بولے، وہاں جائے تو آدمی کا پجامہ ڈھیلا ہو جاتا ہے. تو مفتی صاحب نے کہا یہ جو بیٹھے ہیں حضرت مولانا یوسف صاحب، یہ ہمارے باپ ہیں، یہ ہمارے کیا ہیں؟ باپ ہیں. مفتی صاحب نے کہا، یہ ہمیں اس لیے مفتی صاحب کا نام لے کے مفتی اعظم، پڑوس کا کوئی بھی قانون مفتی صاحب کے مشورے کے بغیر نہیں بنتا تھا. پڑوس کے لوگوں نے کہا ہم آپ کو وزیر بنائیں گے. پھر کیا کہا؟ وزیر بنائیں گے. بڑا کیا نام لو آگے کسی نے کہا، ذرا پڑوس کہہ رہا ہوں، سمجھ رہا اشارے میں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، مجھے آفر آیا ہے، مجھے کیا ہے آفر آیا ہے ملک کا وزیر بنانے کے لیے. فلاں نے، فلاں کا نام نہیں لیتا، فلاں نے کہا ہے. انتقال ہو گیا اس کا، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے. یہ دار آدمی تھا. تو حضرت جی نے فرمایا اب تک تو لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب دعوت والے تھے، اب لوگوں سے کہیں گے مفتی صاحب سیاست والے تھے. کہ حضرت میں بالکل وزیر نہیں بنوں گا، میں منشا سمجھ لیا، مجھے وزیر نہیں بننا. اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا آدمی. اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارے باپ ہیں. بیٹے کو حق نہیں کہ باپ سے پوچھے کوئی چیز لے، پہلے باپ سے پوچھیں گے. باپ کا ذمہ دار باپ کی حیثیت ہوتا ہے، باپ کی ذمہ دار کی حیثیت باپ کی حیثیت ہوتی ہے. جو دعائیں ماں باپ کے لیے ہو، وہ دعائیں ہمارے ذمہ داروں کے لیے ہو. ایسا بھی نالائق اولاد ہو، باپ کسی بھی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں کیوں نہ، میں تو نہیں کہتا نشے کی حالت میں کیوں نہ ہو، اس کے باپ کی شکایت اس کا کان سن نہیں سکتا. نالائق اولاد ہے. ہم شکایت کیا سنیں؟ ہم زبان سے لوگوں کو کیا شکایت کریں؟ ہم شکایت کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ کان نہیں سن سکتا، یہ کان شکایت نہیں سن سکتا. یہ کان ایسا ہو جائے جیسے کان رمضان میں ہوتا ہے. رمضان میں روزہ دار کان کیسا ہوتا ہے؟ جی ہاں، روزہ دار ہو جائے کہ دل کو سمجھائے، اگر مانے تو مانے کہ ہمارا تو روزہ ہے، نہ مانے تو نہ مانے. دل کو سمجھائے، دل کو سمجھائے، دل کو سمجھائے کہ ہمارا تو روزہ ہے. اس کے لیے مسجد کی آبادی کی محنت یہ ہمارے کام کا ایک اہم حصہ ہے. ہم مسجد کو اپنے آباد کریں ہمارے مساجد سے. اللہ نے مسجد سے بہت دور کر دیا ہم کو. یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے. یہ ہم سے کہیں نہ کہیں چوک ہوئی تھی اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی. اب دوبارہ اللہ نے موقع دیا ہے، اب تو مسجد کو نہیں چھوڑنا ہے. ہمارے مساجد سے اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے. ہمارا زیادہ وقت مسجد میں لگے، ہر ایمان والے کو مسجد سے جوڑنا ہے، ہر ایمان والے کو مسجد سے جوڑنا ہے. اپنا فارغ وقت مسجد میں لگانا ہے. مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اگر مسلمان اپنا فارغ وقت مسجد کو دینے لگے تو ہماری مسجدیں ایسی آباد ہوں گی جیسے عیدین کے دن عید کے وقت آباد ہوں گی. آگے فرماتے تھے اگر مسلمان اپنا فارغ وقت مسجد کو دینے والا بن جائے تو مسجد کے باہر کے سارے باطل کے اڈوں کو اللہ ختم کر دیتا. آگے فرماتے ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس دن مسلمان 50% جس دن 50% مسلمان مسجد کو وقت دینا، مسجد کو آنے 50% مسلمان مسجد کو آنے والا بن جائے، مسجد کو آنے والا بن جائے. آبادی تو آگے کی بات ہے. 50% مسلمان فرائض کے وقت مسجد میں آنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ اسی دن اسی وقت
باطل کے عروج کو، حق کے زوال کو تالا لگا دیں گے۔ اور اگر مسلمان 50% سے آگے بڑھ کر 51% پر آ جائے، اللہ تعالیٰ 51% اکثریت میں کل کے حکم میں آتا ہے، 51% اگر آ گیا، اللہ تعالیٰ اسی دن باطل کے زوال کو، حق کے عروج کو شروع کر دے، باطل زوال پذیر ہوتا چلا جائے۔ ایک عمل ہے، مسجد کا عمل ہے۔ میوات والے کہنے لگے ہماری جو مسجدیں 24 گھنٹے آباد تھی، ان مسجد کے باہر کے ماحول میں جتنے باطل کرتے تھے، شراب کرتے تھے، لوگ شکایت کرتے ہیں شراب کٹے کھل گئے۔ راجستھان ہمارے ایک ساتھی تھے، سفر کے دوران کہنے لگے میری دکان کے بازو میں ایک نے شراب کی دکان کھول لیا۔ میں بڑی کوشش کیا، لاکھوں روپیہ خرچ کیا، سیاست کو بھی استعمال کیا، لیکن وہ کھول کے وہ بند کر کے جانے کو تیار نہیں، لاکھ کوشش کے بعد۔ لیکن میوات والے کہنے لگے ہماری جو مسجدیں 24 گھنٹہ آباد ہوتی ہیں، آباد نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس مسجد کے باہر کے سارے شراب کے اڈوں کو اللہ نے ختم کر دیا، اڈے چھوڑ کے باہر گئے۔ ہمارے گھر سے مسجد کے درمیان جتنے باطل کے اڈے ہوں گے، مسجد کی آبادی سے اللہ ختم کر دیں گے۔ ہم ختم نہیں کر سکتے، ختم کرنے کو سوچ بھی نہیں سکتے، ختم کرنے جائیں گے تو خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ ختم کرنے جائیں گے تو مولانا ہم ختم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے، اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتے۔ کون کرے گا؟ اللہ کریں گے۔ ہماری مسجد کو وقت دینے، جس دن مسجد کو ہم آباد کر دیں گے، اللہ باہر کے فتنوں ختم کر دیں گے۔ خود فرماتے معصوم رحمۃ اللہ علیہ، باہر کا جو باطل ہے وہ مسلمان کے مسجد میں وقت نہ دینے کی وجہ سے ہے۔ باہر کا جو باطل ہے مسلمان کے مسجد میں وقت نہ دینے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہر ایمان والا فارغ وقت لے کر آئے۔ مدینے میں آدھی رات کو اذان ہوتی تھی، آدھی رات کو اذان ہوتی تھی۔ اس بات کا اشارہ تھا جو مسجد میں ہیں گھر چلے جائیں، اور جو گھر ہیں وہ مسجد آ جائیں۔ کمپنیوں میں سائرن بجتا ہے، اس بات کا اشارہ ہے کہ جو کمپنی میں ہیں وہ گھر چلے جائیں، اور جو گھر والے آئیں ڈیوٹی پہ آ جائیں۔ تو اذان دی جاتی تھی تاکہ جو مسجد میں ہیں وہ گھر چلے جائیں۔ آدھی رات مسجد میں، آدھی رات مسجد میں، آدھی رات گھر میں، آدھا دن مسجد میں، آدھا دن دکان پر، یہ صحابہ کی ادنا ترتیب تھی۔ ورنہ بعض صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ ایک دن دکان پر، ایک دن مسجد میں۔ حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک پارٹنر بنائے تھے۔ کاروبار میں پارٹنر اب بناتے ہیں لوگوں کو، اس وقت بناتے ہیں جب مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ مال اگر ہے تو بتاتے بھی نہیں، پلاٹ لے لیتے ہیں، جب مال میں کمی آتی ہے تو کہتے ہیں پارٹنر بن جاؤ ہمارے۔ تو انہوں نے پارٹنر اس لیے نہیں بنایا تھا کہ مال میں کمالدار تھے، پارٹنر اس لیے بنایا تھا جس دن میں دکان پہ رہوں تو میرا پارٹنر مسجد میں رہے، اور جس دن میں مسجد میں رہوں میرا پارٹنر دکان پہ رہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جان کی جو طلاق کی جو خبر کا چرچا ہوا تو اس وقت مسجد سے بات آئی، ان کے پارٹنر نے سنا کہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا طلاق تو ہوا نہیں تھا، چرچا ہو گیا، تذکرہ ہو گیا تھا، تو بھاگتے ہوئے دکان پر آئے۔ آپ کو پتا بھی ہے آپ کی بیٹی کا طلاق ہو تو آپ بھاگتے ہوئے دکان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ واقعہ ہے نا، واقعہ ہے نا، جو دروازے پہ تھے ان سے اجازت مانگی تو انہوں نے منع کر دیا، پھر اندر گئے، وہ طویل واقعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک صحابی کے بھائی مسجد میں رہتے تھے، ایک صحابی کے بھائی مسجد میں رہتے تھے، اعمال میں شریک رہتے تھے، ان کے بھائی دکان پہ رہتے تھے۔ اب بڑے بھائی کو بڑا ہوتا ہے کہ ہم کماتے ہیں، ہم دکان پہ رہتے ہیں۔ وہ مسجد میں آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا جو بھائی بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کے ساتھ مسجد میں رہتا ہے، دکان پہ نہیں بیٹھتا لیکن دکان کا آدھا فائدہ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا مفہوم ہے، تجھے پتہ بھی ہے تجھے جو مسجد میں، تجھے جو دکان پر روزی مل رہی ہے تیرے بھائی کو مسجد میں وقت دینے کی وجہ سے مل رہی ہے۔ باپ بیٹے کو ڈانٹتا ہے، وہ دکان پہ نہیں آتا، مسجد میں رہتا ہے، تو اللہ کے راستے میں جاتا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ڈانٹتا ہے تو جماعت میں چل۔ باپ کو پتہ نہیں باپ کو روزی بیٹے کی وجہ سے مل رہی، بھائی کو پتہ نہیں بھائی کو روزی چھوٹے بھائی کی جماعت میں نکلنے کی وجہ سے مل رہی۔ کیا بتانا آپ کو؟ اب خوش نہیں مبتلا آپ کما رہے ہیں۔ پیغام ہے کہ آپ کو روزی جو مل رہی ہے آپ کے بھائی امت کے لیے پیغام ہے، جب مسجد میں وقت دینے کی وجہ سے روزی مل رہی ہے تو اللہ کے دین کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے روزی نہیں ملے گی۔ اس کے لیے مسجدوں کو آباد کریں، مسجد کو لازم پکڑیں، مسجد کو کیا کریں؟
لازم پکڑ لیں. طے کرو انشاءاللہ اپنی مسجدوں کو اعمال مساجد سے آباد کریں گے. اللہ نے موقع دیا ہے, ہماری کلیجہ پھاڑ پھاڑ کر ہمارے حضرت فرما رہے ہیں اپنی مسجدوں کو ہمارے مساجد سے آباد کرو, مسجدوں کو ویران مت کرو. ملاقات کے لیے جاؤ تو مسجد کو خالی مت چھوڑو, مسجد میں اعمال چل رہے ہوں, لوگوں کو اعمال کی طرف لاؤ. مسجد کی تعلیم میں بیٹھ کر مسجد کے فضائل سن کر لوگوں کو جا کر سناؤ, اور لوگوں کو سنا کر مسجد میں لاؤ, لوگوں کو سنا کر مسجد میں لاؤ. مسجد کی جگہ اور ہے, بازار کی جگہ اور ہے, مسجد کی جگہ اور ہے, مسجد کے باہر کی جگہ اور ہے, غفلت کی جگہ اور ہے, ذکر کی جگہ اور ہے, فرشتوں کا ماحول اور ہے, شیطان کا ماحول اور ہے. بازار میں شیطان انڈے دیتا ہے, بازار میں شیطان بچے دیتا ہے. جو فرشتوں کے, جو مسجد میں رہیں فرشتوں کے پروں کے نیچے رہیں, جو بازار میں رہیں. لیکن مسجد کے اعمال سے, مسجد کی تعلیم کو لے کر بازار میں جائے گا تو بازار کے ماحول سے متاثر نہیں ہوگا. مسجد کی تعلیم سے نکل کر اور مسجد کے اعمال سے نکل کر بازار میں جائے گا تو بازار کے ماحول سے متاثر. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرا جی چاہتا ہے کام کرنے والے خصوصاً, ایمان والے عموماً اپنے گھر سے دکان پر جائیں تو وایا مسجد جائیں. کیسے جائیں؟ وایا مسجد جائیں. مسجد جائیں, مسجد میں اعمال میں شریک ہوں, انفرادی اجتماعی اعمال میں شریک ہوں, اس کے بعد دکان پہ جائیں تاکہ بازار کی غفلت کا اثر نہ لیں. اور شام کو بازار کی غفلت سے جب آئیں, غفلت ٹو غفلت نہ جائیں, غفلت ٹو غفلت نہ جائیں, بلکہ غفلت ٹو مسجد جائیں اور مسجد ٹو غفلت جائیں. اللہ اکبر. بازار میں شام کو جب گھر سے نکلیں تو گھر نہ آئیں. کہاں آئیں؟ شری لنکا والے کہنے لگے ہم 8 گھنٹہ دیتے ہیں مسجد میں. 8 گھنٹہ, آج نہیں کئی سال پہلے جماعت آئی تھی پونا میں, 8 گھنٹہ مسجد میں دیتے ہیں. میں نے پوچھا کیسے دیتے ہیں؟ کہنے لگے ہم 5 بجے مسجد میں چلے جاتے ہیں صبح. کتنے بجے؟ ہم تو ایک دم گھڑی دیکھ کر 6:40 پر ہے تو 39 کے پہلے نہیں جائیں. وہیں آ کر کھڑے رہتے, وہیں انتظار کرتے ہیں. یہ انتظار نماز نہیں ہے. انتظار نماز میں تو ہے جو بیٹھ کے انتظار کرے, انتظار نماز میں تو ہے جو اللہ کے ذکر کے ساتھ انتظار کرے. ہاں پکی بات ہے. 5 بجے, کتنے بجے؟ 5 بجے. میں نے عرب میں دیکھا, عربوں کو دیکھا, اللہ جزائے خیر دے, فجر کی نماز جلدی ہوتی ہے, اشراق تاخیر سے ہوتی ہے. فجر کی نماز جلدی سے, اشراق, لیکن اشراق کے انتظار میں, اشراق کے انتظار. عصر کی نماز جلدی ہوتی ہے, عصر کی نماز جلدی ہوتی ہے, لیکن مغرب تک تسبیحات میں مشغول ہے. ہماری نماز تو بعد میں ہوتی ہے, ان کی نماز تو 3:30 بجے, 3:15 بجے عصر کی. فجر کی نماز ایک دم اول وقت پر. ان سے پوچھو اشراق کا کیا حال ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہماری نماز کے بعد, اگر تعلیم ہماری نماز کے بعد ہو تو ادھر تعلیم ختم ہو, ادھر اشراق کی نیت باندھ دو. ایک دم ایکوریٹ ٹائم بتا رہا ہوں آپ کو. اگر 25 منٹ کا وقفہ دیا یا آدھا گھنٹہ کا وقفہ دیا سورج کے طلوع ہونے کے لیے, آپ کی نماز پورے ہوتے ہوئے آپ تعلیم میں بیٹھ جاؤ, تعلیم ختم ہوتے ہی اشراق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کیا انتظار ہمارا ہے؟ ہمارا کیا انتظار ہے؟ ہمارا انتظار ہے. کیا بات چل رہی تھی آگے چلی گئی, کیا بات چل رہی ہے؟ ہاں شری لنکا والے کہنے لگے ہم صبح 5 بجے جاتے ہیں مسجد میں اور 5 بجے نماز پڑھتے ہیں, تسبیح پوری کرتے ہیں, تعلیم میں بیٹھتے ہیں, اشراق پڑھتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, 9 بجے وہیں سے دکان پہ جاتے ہیں. ہم تو مسجد سے گھر آئیں گے, گھر والوں کی دعا لے کر دکان پہ جائیں گے. گھر والوں کی زیارت کے بغیر دکان میں برکت کیسے آئے گی؟ وہ نہیں, گھر والوں کی زیارت ہو چکی, بس جو ہونا تھا ہو گئی. اب وہ چلے گئے دکان پر, 9 بجے سے دکان پر 5 بجے تک رہتے ہیں. 9 سے 5 بجے لائٹ آف. میں تو بہت دعا کر رہا تھا, یا اللہ ہمیشہ کے لیے 5 بجے والا لاک ڈاؤن چالو کر دے, 5 بجے بند. اتنا فائدہ ہو رہا, 5 بجے جائے گا کہاں؟ اب اگر لاک ڈاؤن 5 بجے کا ہٹ گیا تو 11 بجے بھی گھر نہیں آتے. ہوٹل پہ ہیں, دکان پر ہیں, کاروبار میں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں تعلیم کب کریں, دیر سے پہنچتے ہیں. تعلیم کب کریں, دیر سے پہنچتے ہیں. یہ غیر ہے, وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ 6 بجے میں موبائل بند کر, بڑا تاجر ہے, بڑا مالدار آدمی ہے پونا کا, کہنے لگا 6 بجے تو میں موبائل بند کر دیتا ہوں اور 6 بجے رات سے, شام کے رات سے لے کر صبح 9 بجے تک میرا موبائل بند رہتا ہے. آپ کبھی کرنا چاہیں تو اس وقت نہ کریں. میں نے کہا کیوں بند کر دیتے ہو؟ کہنے لگا
6 بجے کے بعد کا وقت میں بچوں کو دیتا ہوں. یہ ہمارے لیے تماچا ہے, تماچا. 5 بجے اٹھ جاتا ہوں, 5 بجے اٹھ جاتا ہوں. ہمیں فجر کے لیے اٹھایا جاتا ہے. مسلمان 5 بجے اٹھتا, تہجد پڑھتا, تلاوت کرتا, دعا مانگتا. 6 بجے اگر موبائل بند کرتا, مسجد کے اعمال کرتا, مسجد کے اعمال کے ساتھ گھر جا کر گھنٹوں تعلق کرتا, قرآن پاک کے کمائی, اس کی کیا کمائی ہے؟ 6 بجے کے بعد بھی کاروبار میں لگا ہوا ہے. لاکھوں روپے گھنٹہ کمانے والے کا حال یہ ہے کہ موبائل بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, موبائل بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. بچوں کی فکر ہے, جنت میں جائے گا, بچوں کو جنت میں لے کے جائے گا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تماچا ہمارے لیے. پھر کہنے لگے شام کو 5 بجے ہم دکان بند کر کے مسجد میں آتے ہیں. 5 بجے لائٹ آف, اسٹریٹ لائٹ آف. جتنے ایڈوانس کنٹری ہیں شام میں دکان بند ہو جاتی ہے, جتنے بیکورڈ کنٹری رات میں کھولے رہتے ہیں. کیا بتاؤں. تو شام 5 بجے مسجد میں آتے ہیں, اثر پڑھتے ہیں, اثر کے بعد کی تسبیحات وغیرہ جو بھی گش وغیرہ مغرب پڑھتے ہیں, اوابین پڑھتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں. 9 بجے عشاء پڑھ کے 9 بجے گھر جاتے ہیں. 9 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں. 5 بجے سے لے کر شام کو 9 بجے تک, شام کو 5 بجے تک, 5 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک مسجد میں رہتے ہیں. اور 9 بجے سے صبح شام کو 5 بجے تک بازار میں رہتے ہیں, دکان پہ رہتے ہیں. اور شام کو 5 بجے سے لے کر رات کو 9 بجے تک کہاں رہتے ہیں؟ گھر پہ. کہاں رہتے ہیں؟ 1/3. 1/3 یہ صحابہ کرام کی ادنا ترتیب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. سب کریں گے انشاءاللہ, 1/3 دیں گے انشاءاللہ. 1/3 گھر والوں کے لیے, 1/3 کاروبار کے لیے, 1/3 مسجد کے لیے. کون کون دے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ آسان فرمائے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے. یہ ساری باتیں